بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پاک کلام سورہ بقرہ پارہ دوسرا آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا معبود واحد ہے، یعنی ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کریمہ سے پہلے فرمایا کہ تمہارا معبود واحد ہے، وہ واحد و یکتا ہے۔ اب اس کے بعد ان آیات طیبات میں آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت نے اپنے خالق اور واحد ہونے پر دلائل قائم فرمائے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت پر دلائل بھی ہیں اور انسان کے حق میں نعمتیں بھی ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے، رات اور دن کے بدل کر آنے اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں رواں دواں ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمایا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے تابع ہیں۔ ضرور ان سب میں عقل والوں کے لیے لآیات لقوم یعقلون، تو فرمایا ضرور ان سب میں، یہ جتنی پیچھے نشانیاں، جتنی پیچھے چیزیں ارشاد فرمایا ضرور ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والوں کے لیے یعنی اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ صاحبان جو عقل ہیں، جنہیں اللہ نے شعور عطا کیا، عقل عطا کیا، تو وہ ان چیزوں میں جب غور و فکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، ان کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور جو دیگر چیزیں ذکر فرمائیں، تو فرمایا عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کے انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت پر دلائل بھی ہیں اور انسان کے حق میں نعمتیں بھی ہیں۔ تو اب آئیے اس کی تفصیل کی طرف۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آیت کا یہ ٹکڑا کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں نشانی ہے، معرفت ہے اللہ کی،
اب آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ رب العزت کی نشانی یہ ہے کہ اس نے ان آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے قائم فرمایا۔ وہ بغیر کسی ستون کے قائم ہیں، جتنے بھی آسمان ہیں بغیر کسی ستون کے قائم ہیں۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جتنے بھی آسمان ہیں تو وہ سارے کے سارے بغیر ستونوں کے قائم ہیں۔ نہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ لٹکے ہوئے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جس کے سہارے ان کو لٹکایا گیا ہو۔ اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی یہ قدرت ہے کہ انسان سورہ ملک کے اندر فرمایا نا فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ، فرمایا نگاہ اٹھاؤ اپنی، دیکھو اوپر آسمانوں میں، تمہاری نگاہ ناکام واپس لوٹ آئے گی کہ آسمان کی کتنی وسعتیں ہیں، اللہ نے کتنی ان کی بلندیاں ان کو عطا فرمائیں، کتنی وسعتیں ہیں۔ پھر ان آسمانوں کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کچھ بنایا، آپ سورج دیکھ لیں، چاند دیکھ لیں، ستارے دیکھ لیں۔ سورج کا بھی ذکر قرآن حکیم کے اندر، چاند کا ذکر بھی قرآن حکیم کے اندر، ستاروں کا ذکر بھی قرآن حکیم کے اندر واضح طور پہ فرمایا۔ سورہ ملک کے اندر ہی فرمایا نا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، فرمایا ہم نے ستاروں کے ذریعے آسمانوں کو زینت دی، اور رجوما للشیاطین، اور سے شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا کہ شیاطین اوپر جاتے ہیں تو انہیں آگ کے شعلے پڑتے۔ تو یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی قدرت ہے۔ پھر یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس کائنات کی وسعتیں کتنی ہیں، انسان کے کل حیران ہے۔ آپ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سورہ فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، عالمین جمع کا صیغہ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی قدرت کی وسعت دیکھیں آپ کہ یہ مشرق و مغرب، جنوب و شمال، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ فقط ایک جہان ہے، ایک دنیا یہ صرف، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جہان آباد ہیں۔ جس طرح کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے علماء انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو انہوں نے قرآن حکیم سے انہوں نے دیکھا اور قرآن حکیم کی روح سے جو انہوں نے اپنا مستنبط کیے ان میں سے جو مسائل، تو اس کے بعض کے نزدیک انہوں نے کہا 18,000 جہان آباد ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہے، بعض نے کہا 70,000 دنیا آباد ہے۔ اور آج اگر آپ سائنس کی تحقیق پڑھیں، جو سائنس یا سائنسدان جو آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، ستاروں کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، سیاروں کی کھوج میں ہیں، تو آج کی یہ سائنس کہتی ہے کہ اس کائنات کے اندر لاکھوں کہکشائیں آباد ہیں، کئی سیارے ایسے ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے، اور ان سیاروں میں کہتے ہیں کہ لاکھوں مخلوق، لاکھوں جہان آباد ہیں۔ آج سائنس اس چیز کا اقرار کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت، تو فرمایا صرف آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے اندر، سماواتی والارض، تو اس ساتوں آسمانوں کے ان کا پیدا کرنا، پہلی تو بات یہ فرمایا کہ ان کو بغیر کسی ستون کے قائم فرمایا، بغیر کسی سہارے کے قائم فرمایا، اور انسان نظر دوڑائے تھوڑا سا اوپر دیکھے تو نظر جاتی جاتی بالآخر واپس لوٹ آتی ہے، اتنی وسعتیں، اور بغیر کسی سہارے کے۔ پھر ان آسمانوں میں چاند، ستارے اور سیارے، پھر نہ جانے کتنی مخلوقات ان ساتوں آسمانوں میں آباد ہیں۔ تو فرمایا اس کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کی معرفت کی نشانی ہے اگر تم غور کرو۔ تو یہاں پہ واضح فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں بھی عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ عام عادت کے خلاف بغیر ستونوں کے آسمانوں کو قائم رکھنا بغیر کسی زبردست قادر اور خالق کے ممکن نہیں ہے۔ یہ زبردست قوت والا جو قادر ہو، جو خالق ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے، اور وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
پھر فرمایا زمینوں کے اندر بھی غور کرو، زمین کے اندر تو اور زمین کو دیکھیں تو اس میں سمندر اور دریا ہیں، معدنیات ہیں، جنگلات ہیں، باغات ہیں، فصلیں ہیں، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر نشانیاں ہیں۔ یہ زمین کے اندر بھی اگر ہم غور کریں، آپ دیکھیں سمندروں کی روانی اور زمین کی پیداوار کا ہمیشہ ایک جہت اور ایک نظم پر قائم رہنا یہ بتاتا ہے کہ ان سب کا بنانے والا ایک ہے، ایک نظم اور ایک جہت۔ سمندروں کی روانی دیکھ لیں، ان کے مد و جزر کو دیکھ لیں آپ، پھر فصلوں کا جو نظام ہے وہ ایک ہی نظم اور ایک ہی طریقے سے جاری و ساری ہے۔ یعنی زمین کو نرم کریں گے، زرخیز بنائیں گے، اس کے اندر وہ دانہ جو بویا جاتا ہے تو وہی اس کے بعد کنڈیشن وہی، یعنی ایک ہی نظام ہے، ایک ہی وحدت ہے، اسی طریقے سے فصلیں کاشت ہوتی ہیں، اسی طریقے سے وہاں سے غلہ ملتا ہے، تو پوری ایک نظم اور وحدت ہے جو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ سمندروں کا نظام بھی، ان کی روانی بھی آپ دیکھ لیں، ایک ہی سسٹم سے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان سب میں اگر دیکھیں، آپ دیکھیں نا، اب سیب کا درخت لگا کے کوئی بندہ کہے کہ انگور کا پھل، تو ایسا نہیں ہوگا۔ سیب کا درخت لگے گا تو سیب کا پھل ہی ملے گا، انگور کا درخت لگے گا تو انگور کا پھل ہی ملے گا، گندم بوئیں گے تو گندم ملے گی۔ یعنی یہ اس نظام کے اندر ایک نظم اور ایک وحدت ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ان سب کا بنانے والا ایک ہے۔ ان تمام فصلوں پہ پھر اللہ رب العزت جل جلالہ کی وہ، آپ دیکھیں معدنیات زمین کے اندر، جنگلات دیکھیں کتنے فائدے، اس زمین کے اندر کیا کیا چیزیں انسان کی کتنے فائدے کے لیے۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اس میں اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی وحدت پر دلائل بھی ہیں، اور انسان کے حق میں نعمتیں بھی ہیں۔ اس زمین سے انسان اپنی پوری زندگی، انسان کا دار و مدار اس زمین پہ ہے، انسان کا کھانا پینا، انسان کی معیشت، سب کچھ اس کا دار و مدار اس زمین پہ ہے۔ انسان فصلیں بوتا ہے، جنگلات ہیں، پھر معدنیات، یہ جو پٹرول آپ گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں سارا زمین سے نکلتا ہے۔ آج ہمارے اہل عرب بھائی جو ہیں، ہمارے عرب ممالک، کچھ عرصہ پہلے کنڈیشن ان کی دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، تو اسی تیل کی جو زمین سے نکلا، اسی تیل کی بدولت آج وہ جناب امیر ترین ہے دنیا سے۔ تو یہ سارا اللہ کا فضل ہے نا، زمین کے نیچے معدنیات ہیں، بہت کچھ اللہ رب العزت نے اس زمین کے نیچے رکھا ہوا ہے، پھر باغات، جنگلات، جس سے ہر انسان فائدے اٹھاتا ہے۔ تو ان تمام کا آپ دیکھیں نظام، ان تمام چیزوں کا نظام دیکھ لیں آپ۔ پھر جس طرح وہ فرمایا کہ آسمانوں کے اندر بھی، آسمانوں میں سورج ہے، سورج کا نظام دیکھیں، جب سے بنے ایک ہی نظام کے تحت چل رہا ہے، وہ مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہونا، اس نظام کے اندر بھی وحدت ہے۔ چاند کا یہی معاملہ ہے، آپ دیکھیں چاند کے اندر بھی وحدت ہے، جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ سسٹم بنایا اسی کے تحت۔ تو پھر اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر فصلوں کا معاملہ ہو، باغات کا معاملہ ہو، تو ان چیزوں کے اندر بھی دیکھیں تو ان سب کی افزائش اور نسل کا جو طریقہ کار ہے، اس سب نظام کے اندر ایک وحدت ہے، ایک نظم ہے، ایک ہی طریقے۔ تو دن اور رات، پھر فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدل کر آنے میں بھی نشانیاں ہیں۔ کیسے؟ دن اور رات میں نشانیاں کیسے ہیں کہ دن کو روشنی اور رات کو اندھیرے کا سبب بنایا۔ پھر دن اور رات میں کمی اور بیشی کا نظام ایک بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیں نا، دن اور رات میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے نا۔ کیسے؟ کہ ہمیشہ جون اور جولائی میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ نومبر دسمبر میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی حکمت ہے، اور اس نظام میں کبھی فرق نہیں آیا۔ میری اور آپ کی زندگی جتنی ہوگی، آپ اس زندگی میں دیکھ لیں کہ اس نظام میں کبھی فرق نہیں آیا، یعنی اس نظام کے اندر بھی وحدت قائم ہے۔ دن کا بڑے ہونا یا راتوں کا بڑے ہونا ہمیشہ ایک جیسے سے چلا آ رہا ہے سسٹم۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس نظام کا خالق بھی واحد و یکتا ہے، کہ اس نظام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے وحدت جاری کی ہوئی ہے۔ کیوں؟
جب اللہ رب العزت دیکھیں نا کہ اللہ رب العزت کے واحد و یکتا ہونے پہ جب دلائل دیے جاتے ہیں کہ وہ واحد و یکتا ہے، قل هو اللہ احد، کہ یہ کہ اللہ ایک ہے، تو یہی دلائل دیے جاتے ہیں نا کہ دیکھیں اگر دو خالق ہوتے تو ایک سورج کو مشرق سے نکالتا، دوسرا مغرب سے نکالتا، نظام ہی بگڑ جاتا کائنات کا۔ تو ایک کچھ حکم دیتا دوسرا کچھ دیتا، یعنی کہ وہ دلائل جب دیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے واحد و یکتا ہونے پہ تو اس میں بہت ساری چیزیں یہ ذکر کی جاتی ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر ایک نظم اور ایک وحدت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ان کا بنانے والا بھی واحد و یکتا ہے اور ایک ہی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَالْفُلْكِ اللَّاتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، فرمایا اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں رواں دواں ہیں۔ اب یہ بھی اللہ کی حکمت دیکھیں آپ، سب سے پہلے تو دیکھیں سمندر، یہ بھی مخلوق ہے نا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، قیامت کے دن ختم ہو جانا ہے اس نے۔ سمندر کی وسعتیں دیکھیں، سمندر کی گہرائیاں دیکھیں، سمندر کا وہ مد و جزر دیکھیں آپ کہ جب وہ طوفان ہوتا ہے کتنی ہیبت ناکی طاری ہوتی ہے۔ یہ وہ بندہ جانتا ہے جو سمندر کے درمیان میں ہو نا، کسی جہاں کنارہ زمین کا نظر نہ آ رہا ہو، جہاز کے اندر ہوتا ہے تو بڑی بڑی لہریں جناب 10-10 20-20 فٹ اونچی لہریں آتی ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت جل جلالہ کا بندے کو جلال اللہ کی قدرت یقین تو ہوتا ہے، لیکن کامل ایمان اس وقت ہوتا ہے بندے کا، کہتا ہے واقعی اللہ کی قدرت اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر اس کی گہرائیاں، اس سمندروں کے اندر کیا کچھ ہے، کتنی مخلوق ہے، کیا کچھ آج سمندر کے اندر سے کیا کچھ نکالا جا رہا ہے، گیس بھی نکل رہی ہے، تیل بھی نکل رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں، ایک تو اس کے واحد و یکتا ہونے پہ دلائل بھی ہیں، یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں، دوسرے انسان کے حق میں بھی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا ان کشتیوں میں وَالْفُلْكِ اللَّاتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، ان کشتیوں میں مطلب یہ کہ سمندروں میں رواں دواں کشتیوں میں نشانیاں ہیں جو محض اللہ کی قدرت سے پانی پہ قائم رہتی ہیں، اور لوگوں کو اور ان کے ساز و سامان کو لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر کی طرف منتقل ہوتی۔ ساز و سامان لوگوں کا نفع کی حد تک آج دیکھیں نا، آج بھی تجارت جاری ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ ہمیشہ لکڑی اور پلاسٹک کی جو چیزیں ہیں وہ سطح آب پہ رہتی ہیں نا، ڈوبتی نہیں ہے پانی میں، لویا وغیرہ ڈوب جاتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے اندر یہ جو طبعی شعور، واحد طبعی شعور ہے نا، ایک ہی ہے نا، طبعی شعور جو اللہ نے ان کو دیے ایک ہی ہے نا، لویا ڈوب جاتا ہے، پلاسٹک اور لکڑی تیرتی رہتی ہے۔ تو اس نظام کے اندر بھی وحدت ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس کو بنانے والا بھی واحد و یکتا ہے۔ تو سمندروں کے اندر فرمایا ہم اس کو قائم و دائم رکھتے ہیں، ڈوبنے نہیں دیتے۔ کتنا وزنی جہاز ہوتا ہے، کتنا اس پہ جناب مال ہوتا ہے، مال و اسباب ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور بڑی خصوصیت کے ساتھ قرآن حکیم میں اس کا ذکر فرمایا کہ وہ لے کے جو سمندروں میں سامان، بڑے بڑے کشتیاں جہاز جاتے ہیں، فرمایا ہمارے اذن سے وہ تیر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور فرمایا اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پہلے زمین و آسمان، اس کے اندر نشانیاں، پھر دن اور رات کے اندر نشانیاں، پھر وہ جو کشتیاں چلنے والی ہیں سمندر کے اندر، اس کے اندر نشانیاں، پھر فرمایا اور وہ پانی جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، بارش، وما انزل اللہ من السماء من ماء، فرمایا فاحیا بہ الارض، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، وبث فیہا من کل دابۃ، اور فرمایا پھر اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دی۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اب بارش میں اللہ رب العزت کی قدرت پر نشانی ہے، آپ دیکھیں نا وہ پورا نظام کہ کس طرح بخارات جو ہوتے ہیں وہ اس سے حاصل شدہ پانی فضا میں جمع ہوتا ہے۔ دیکھیں نا آپ سمندر کے اوپر کبھی دیکھیں، یا پانی جب بخارات اڑتے ہیں آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، وہ ایک سائنسی نظام بھی ہے نا اس پہ، تو کس طرح وہ پانی فضا میں جمع ہوتا ہے اور کس طرح منتشر ہوتا ہے، اور اس جہاں کی بقا میں وہ کیا رول ادا کرتا ہے وہ پانی۔
آپ دیکھیں نا، یہی پانی سمندر سے، اللہ کی حکمت دیکھیں کہ وہ پانی سمندر سے بخارات بن کے اڑتا ہے. سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، کھاری ہوتا ہے، اس کو کوئی پی نہیں سکتا، اس قدر شدید نمکین ہوتا ہے وہ. تو وہ آسمانوں پہ جب جاتا ہے، پھر آسمانوں میں اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ ان کو بغیر کسی سہارے کے قائم رکھتا ہے. آپ فرمایا نا، پھر آگے اس کا ذکر آئے گا، بغیر کسی سہارے کے. پھر وہ بخارات ہوتے ہیں، بغیر بخارات نظر آتے ہیں، ان کے اندر کوئی، وہ ہمیں پانی والی، یعنی جس طرح پانی اپنا وزن رکھتا ہے اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی، لیکن وہی بخارات جب اوپر جاتے ہیں تو وہ پانی بن جاتے ہیں، آسمان پہ معلق ہو جاتے ہیں. تو فرمایا اس کے اندر بھی نشانیاں، غور کرو ان کو کرنے والا کون ہے. ایک پورا، یعنی ایک نظم ہے نا، ایک واحد، ایک ہی نظام ہے اس کے اندر، شروع سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے. بارش کے نظام کے اندر بھی، پھر وہ بارش کی آسمانوں سے زمین کی طرف آتی ہے، اس سے سبزیاں اور پھلوں کی نشو و نما ہوتی، اس کے اندر بھی تمہارے فائدے ہو. اور اس نظام کی وحدت بھی ایک ہی ہے، پھل بھی ایک ہی نظام کے تحت اگتے ہیں، سبزیاں بھی ایک ہی نظام کے تحت اگتے ہیں. پھر زمین میں اللہ رب العزت نے جو حیوانات اور اشراط الارض پیدا کیے ہیں، فرمایا نا بث فیہا من کل دابۃ، کہ ہم نے زمین میں چوپائے پھیلا دیے، ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. تو اس زمین میں جو حیوانات اور اشراط الارض ہیں بہت سارے ہیں، ان میں عجیب و غریب حکمتیں اور فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے. ایسی ایسی حکمتیں ہیں کہ پہلے نہیں پتہ تھا، ابھی پتہ چل رہی ہیں، یا آئندہ، آج ہمیں نہیں پتہ، آئندہ پتہ چلیں گی. اشراط الارض میں سے آپ دیکھ لیں، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے، دیکھیں نا، کوئی ایک بھی چیز اللہ نے بس بیکار پیدا نہیں کی، ایک چیز بھی بیکار ہو رہا. ایک ریت کا ذرہ یا ایسا وہ اشراط الارض میں سے ایسا کیڑا یا ایسا وہ مخلوق کوئی بھی ہو جس کی حکمت ہمیں سمجھ آتی یا نہیں آتی، اللہ نے اس کو بس پیدا نہیں کیا. آج سے کچھ عرصہ پہلے کوئی انسان سوچ سکتا تھا کہ یہی سانپ جو انسان کو کاٹے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے، اسی سانپ کے زہر سے جان بچانے والے انجیکشن بن رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، اور بہت ساری، یہ بچھو، یہ سانپ، ان کی باقاعدہ دوائیات بنتی ہیں، میڈیسن بن رہی ہیں. تو ان میں حکمتیں اور فوائد بے شمار ہیں. اب ان جانوروں کے اندر سے اللہ رب العزت نے کچھ جانور انسان کی خوراک کے لیے حلال کر دیے، کچھ جانور اس کے امتحان کے لیے حرام کر دیے. ہم پہ بہت سارے جانور، بعض چیزیں حلال ہیں، بعض حرام کر دیے. پچھلا دیکھیں آپ، پچھلی امتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کا قانون جاری، بعض جانور حرام تھے، بعض حلال تھے. تو بعض آزمائش کے لیے حرام کیے جاتے ہیں، اور کچھ جانور سواری کے کام آتے ہیں. کچھ جانوروں کو عبرت کے لیے پیدا کیا کہ ان کو دیکھ کے عبرت پکڑو. اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں کہ جن کو پیدا کرنے کی حکمت جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جس طرح میں نے عرض کیا نا، پھر ان تمام جانوروں کی پیدائش آپ دیکھیں، اس کے اندر بھی، اس پوری روئے زمین پہ ان تمام جانوروں کی پیدائش کو دیکھ لیں، ان کی نشو و نما کو دیکھ لیں، ان کی موت کا نظام دیکھ لیں، تو وہ نظام بھی واحد ہوگا. اس نظام کے اندر بھی نظم اور ایک واحد پن ہے، واحد و یکتا نظام ہے، ایک ہی نظام چلتا آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا، جانور پیدا ہوتے ہیں ایک ہی طریقے سے ہو رہے نہیں ہو رہے. یہ ایسا نہیں کہ بعض جانور مختلف طریقوں سے، ان کا نظام جو اللہ نے رکھا ہے، جانوروں کا ملاپ، پھر پیٹ کے اندر عمل کا ٹھہرنا، جانوروں کا پیدا ہونا، پھر ان کی نشو و نما، ایک ہی طریقے نا سب. تو یہ نظام کی وحدت ہے اس کے اندر بھی. تو یہ ان کا تمام نظام جو ہے، پھر نشو و نما، ان کا بڑھنا، پھر ان کی موت واقع ہونا، تو یہ سارے کا سارا نظام جو ہے واحد ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا بھی واحد ہے، جس نے ان تمام کے اندر وحدت رکھی ہے، ایک نظم رکھا ہے، ایک ہی جیت رکھی ہے جس کے تحت یہ سارا نظام جاری و ساری ہے. یہ جانور پیدا ہوتے ہیں، ان کی نشو و نما ایک ہی نظام کے تحت ہوتی ہے، ان کی موت کا نظام بھی ایک ہی ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے تابع ہیں.
فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ضرور ان سب میں عقل والوں کے لیے اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ ہواؤں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بہت سی نشانی ہیں۔ آپ دیکھیں صرف بندہ ہوا پہ غور کر لے، بعض ہوائیں بانجھ ہوتی ہیں یعنی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بعض ہوائیں ثمر آور ہوتی ہیں جن سے پھلوں کو فائدہ ہوتا ہے، فصلوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور بعض ہوائیں سرد ہوتی ہیں، بعض گرم ہوتی ہیں، اور ان کے بھی اپنے اپنے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حکمت مشیت دیکھیں نا، اب یہ جو بیساکھ کا مہینہ جاری و ساری ہے، ایسی ہوائیں چل رہی ہیں جسے آپ خشک کہتے ہیں نا، نمی کم ہو جاتی ہے، وجہ کیا کہ فصلیں پکتی ہیں اس سے۔ یہ پچھلے دنوں بہت زیادہ نمی کم ہو گئی تھی، تو وہ خشک ہوائیں تھیں، تو وہ مقصد کیا تھا کہ وہ فصلیں جو ہے نا پک جائیں، جو گندم کی فصل چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ تو بعض ہوائیں گرم ہوتی ہیں، بعض ہوائیں فصلوں کو اجاڑ دیتی ہیں اور ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں۔ پھر اسی ہوا کے ذریعے اس ہوا پہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کی وحدانیت، واحد ہونے پہ یہ دلائل بھی ہیں، لیکن اور انسان کے حق میں نعمتیں بھی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، سب سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے انسان کو زندہ رہنے کے لیے، آپ دیکھیں، خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، ہوا کی بھی ضرورت ہے۔ خوراک کے بغیر انسان چند دن زندہ رہ سکتا ہے، خوراک کے بغیر، اس لیے اسے حکم دیا کہ خوراک حاصل کرنے کے لیے روزی محنت مشقت کرے، روزی کمائے، مشقت کا مکلف کر دیا نا اسے کہ اپنی ہمت کرو کہ بیٹھے ہوئے روزی نہیں ملے گی۔ پھر پانی کی اس کھانے پینے سے، خوراک سے زیادہ پانی کی زیادہ ضرورت ہے، ہر بندے کو ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پانی کا حصول ہر ایک کے لیے آسان کر دیا۔ خوراک کی بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی انسان، لیکن خوراک کیا ہے، چند دن بندہ زندہ رہ سکتا ہے بھوکا بھی، لیکن پانی کی کمی اگر ہو، پانی کا بھی مسئلہ سخت ہے۔ تو پانی کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے، کھانے پینے کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خوراک کے لیے انسان کو مکلف کیا کہ روزی کمائے، اور پانی ہر بندے کی ضرورت، تو اللہ رب العزت نے اس کا حصول ہر بندے کے لیے آسان کر دیا۔ مشکل کوئی نہیں، ہر بندے کے گھر میں پانی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا دیکھیں آپ، اللہ رب العزت کتنی بڑی نعمت جس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں۔ صرف 5 منٹ کے لیے ہوا بند ہو جائے یا 10 منٹ کے لیے ہوا بند ہو جائے تو پوری دنیا کا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ ہوا کا دباؤ ختم، 5-10 منٹ میں سارے انسان مر جائیں، ساری بلڈنگیں گر پڑیں، بڑی بڑی جو پورا نظام تہس نہس ہو جائے اگر صرف 10 منٹ کے لیے ہوا بند ہو جائے، یعنی آکسیجن جو ہم سانس لیتے، ایسا اللہ رب العزت کا اس کے اندر نظام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو ہوا ایسی چیز ہے کہ انسان چند منٹ بھی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کا حصول بھی عام ہے، اللہ تعالیٰ نے فری دی سب کو۔ کوئی اس کے اندر کوئی خرید کے بندہ نہیں کہ خریدے گا تو ہوا استعمال کرے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ حکمتیں اللہ رب العزت کی، جو اللہ رب العزت قدرت پہ واضح نشانی ہے، اللہ کی قدرت پہ واضح نشانی ہے۔ پھر بادلوں کو فرمایا کس طرح بادل بنتے ہیں، کس طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور بغیر کسی ظاہری سبب کے آسمان پہ معلق ہوتے ہیں۔ فرمایا نا المسخر بین السماء والارض، وہ بادل جو زمین آسمان کے درمیان اللہ کے تابع ہیں، زمین آسمان کے درمیان، دیکھیں آپ، درمیان میں کوئی چیز نہیں، جس طرح آسمان لٹکے ہیں بغیر کسی سہارے کے، تو بادل جا کے وہاں پہ رک جاتے ہیں۔ پانی ہوتا ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، فرشتے اس کو آگے پیچھے کھینچتے بھی ہیں، بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، گرج پیدا ہوتی ہے، انسان ڈرتا بھی ہے اس کی آوازیں سن کے۔ تو بغیر کسی سہارے کے پانی قائم، پھر اس پانی کو جب اذن ہوتا ہے تو وہ زمین پہ برستا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی قدرت پہ دلالت کرتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں آسمان سے بارش برسنے کا جو نظام ہے، بارش ہونے کا جو طریقہ ہے، ہمیشہ ایک جیسا ہے نا، ایک جیسا، کہ اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی واحد و یکتا ہے۔ ایک جیسا نظام ہے نا بارش کا، ہمیشہ آسمانوں سے ہی ہوتی ہے نا، ایک جیسے طریقے سے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس بات پہ واضح دلالت ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے،
واحد و یکتا ہے، دو یا تین نہیں ہو سکتے، صرف ایک ہے، کیونکہ اس تمام نظام کے اندر آپ دیکھ لیں جتنا بھی ہم اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس آیات طیبہ کے اندر جتنی بھی چیزیں گنوائیں، ان تمام چیزوں کے اندر ہم دیکھیں مزید غور و فکر کریں تو ان کے اندر ایک وحدت، ایک نظام نظر آئے گا جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کا بنانے والا بھی ایک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ ان تمام مظاہر قدرت میں غور و فکر اور تدبر کرے کہ یہ تمام چیزیں متغیر اور حادث ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی، بنائی گئی، جس نے ختم ہو جانا ہے، اور ان کا حدوث اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ جو چیز حادث ہوتی ہے یعنی جو بنائی گئی ہے، جس نے پھر فنا ہو جانا ہے، اور اس کا ختم ہونا یعنی حدوث اس بات کا تقاضا کرتا ہے نا کہ ان کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، یعنی پہلے چیز نہیں تھی، وہ ہوئی، پھر اس نے ختم ہونا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ان تمام چیزوں کے نظام عمل میں انتشار اور اختلاف نہیں ہے بلکہ ہم آہنگی اور وحدانیت ہے، اس لیے ان کا بنانے والا بھی واحد ہی ہونا چاہیے، ایک جیسی ہم آہنگی اور وحدانیت ہے۔ پھر ان تمام چیزوں میں جو بے شمار حکمتیں اور فوائد ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بنانے والا انتہائی علیم اور حکیم ہے۔ علیم یعنی علم والا، حکیم یعنی حکمت والا، حکمت سے بنانے والا ہے، اور ساری کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا، ایک جناب دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی، ایسا نہیں ہے۔ اس کائنات کو ترتیب سے بنانے والا حلیم و حکیم ہے، اس کی بناوٹ کے اندر، اس کے بنانے کے اندر آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، پھر اس نظام کی کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ایک نظم اور وحدت نظر آئے گی، اور اس کا نظم اور ربط اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل صحیح منصوبہ بندی سے وجود میں آئی یہ کائنات، اور اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہی واحد ہے، وہی حلیم و حکیم ہے، اور وہی اللہ رب العزت ہے، وہی خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، کائنات کی ہر ایک چیز پیدا فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرو۔ وہ چیزیں کون سی؟ فرمایا زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کا آنا جانا، کشتی کا سمندروں میں چلنا، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، زمین کے جانور، زمین کا مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونا، پھر ہواؤں کا چلنا، بعض ہوائیں نفع مند، بعض ہوائیں نقصان دہ، پھر اس بادل کا نظام جو اللہ زمین سے پانی اٹھاتا ہے اس کو آسمان پہ معلق کرتا ہے۔ فرمایا ان تمام میں اگر تم غور و فکر کرو تو اللہ کی وحدانیت پہ سر جھکا لو گی۔ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، فرمایا عقل مندوں کے لیے، عقل یہاں بھی عقل مند فرما دیا، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، فرمایا ان کے لیے نشانی ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے، وہ جتنا غور و فکر کرتے ہیں اللہ رب العزت کی معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ان چیزوں کے اندر جتنا غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، گہرائی میں جائیں گے، ان کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا جائے گا۔ تو یہاں تک یہ ایک آیت کریمہ ہوئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ارشاد فرمایا اور بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، فرمایا ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔ پہلی آیت گزر چکی جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے واحد و یکتا ہونے پہ دلائل قائم فرمائے، غور و فکر کی دعوت دی، انسان کے حق میں جو چیزیں نعمتیں ان کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، فرمایا ان عظیم الشان دلائل ہونے کے باوجود، یہ دیکھیں نا پیچھے دلائل دیے نا اللہ رب العزت نے، دلائل فرمائے، دلائل عطا کیے، اس کے اندر واضح طور پر برہان اور دلیلیں دی، فرمایا ان کے باوجود
روشن دلائل ہونے کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے غیر کو معبود بنا لیتے ہیں، ان نشانیوں کی ہوتے ہوئے بھی غور و فکر نہیں کرتے، وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر نہیں کرتے، دن و رات کے آنے جانے پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ فرمایا اس کے باوجود وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے یہ ساری چیزیں بھی ہوں تو اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ یحبونہم کا حب اللہ، فرمایا وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس جگہ پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے واضح طور پر بھی ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ اتنی واضح دلائل اور نشانیاں ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ رب العزت کا شریک یعنی بتوں کو خدا مانتے ہیں، یعنی مشرکین کا ذکر فرمایا اس میں من الناس، ان لوگوں سے مراد وہ مشرکین ہیں۔ بعض لوگ انداد کا معنی ہوتا ہے غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اللہ کا علاوہ کسی کو انداد، اللہ کا شریک، غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانا۔ اور انداد سے مراد وہ بت ہیں جن کی مشرکین اللہ کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، انداد یعنی اس سے مراد وہ بت ہیں جن کی مشرکین اللہ کی طرح عبادت کیا کرتے تھے، جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ویسے ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور جس طرح ایمان والے بر بنائے حق یعنی حق کی بنا پر اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ مشرکین بتوں سے باطل ہونے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اس محبت کا ذکر کیا۔ فرمایا جس طرح ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، ایسے یہ وہ حق کی وجہ سے کرتے ہیں، اہل حق ہونے کی، اللہ حق ہے، حق کی بنا پہ مسلمان محبت کرتے ہیں اللہ سے، اور یہ جو ہیں یہ باطل کی بنا پر ان بتوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایسی محبت کرتے ہیں جیسے مسلمان اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا تو یہ اسی بنا پر، باطل ہونے کی بنا پر مشرکین جو ہیں بتوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انداد جو فرمایا اس سے مراد ان کے کافر پیشوا ہیں، ان کے کافر پیشوا ہیں جن کی وہ اللہ کی معصیت میں اطاعت کرتے ہیں، یعنی پیشوا باو اجداد پیشوا جو موجود ہیں ان کے، جن کے کہنے پہ وہ چلتے ہیں، جس طرح ابو جہل تھا اور بہت سارے تھے، یا یہودیوں کے بہت بڑے علماء تھے جس طرح، تو وہ یعنی بڑے پیشوا مراد ہیں، کافروں کے پیشوا اس سے مراد ہے، ابو جہل ہو گیا اور دیگر کفار مکہ ہو گئے۔ تو اور یہاں پہ فرمایا اور جتنی محبت مشرکین اپنے بتوں سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت ایمان والے اللہ سے کرتے ہیں۔ کا حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں بتوں سے، مگر جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ سے مومنین محبت کرتے ہیں، بلکہ مومن جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کی جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی تعظیم اور تقدیس کرتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی محبت اور تعظیم جو ہے وہ نیچے تقسیم ہوتی جاتی ہے، پھر وہ اپنے والدین کی تعظیم اور اطاعت کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور عام مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح تعظیم کی باری آئے تو تعظیم اور محبت میں قرآن مجید کا مرتبہ ہے۔ آپ دیکھیں تعظیم اور محبت کے اندر قرآن حکیم کا مرتبہ، یہاں فرمایا نا حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت، تو ایمان والا سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے،
اللہ کے رسول سے کرتا ہے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے، پھر اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر، پھر اپنے والدین کی، پھر انبیاء علیہ السلام کی توقیر و محبت بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں تعظیم اور محبت قرآن حکیم کا مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد جو مرتبہ وہ اللہ کے رسول کی احادیث کا مرتبہ ہے۔ یعنی یہ ساری تعظیم اور محبت کو ہم نیچے کی طرف لے آئیں تو اپنے اپنے سٹیپ بائی سٹیپ محبت اور تعظیم کا درجہ آتا جائے گا۔ تو سب سے زیادہ درجہ اللہ سے محبت کے، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، کیونکہ فرمایا والذین آمنوا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول سے کرتے ہیں، پھر یہ تعظیم اور محبت نیچے آتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر مسجد نبوی کا، پھر مسجد حرام کا مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی کا رتبہ ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، مکہ مکرمہ کا زیادہ رتبہ ہے، لیکن رسول اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کو محبوب تھا، آپ نے دعا فرمائی تھی، تو افضل رتبہ مکہ مکرمہ کا ہے، لیکن زیادہ محبوب مدینہ المنورہ ہے۔ اور جس جگہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر آرام فرما ہے، وہ جگہ کائنات کی ہر جگہ سے افضل ہے، مکہ ہو مدینہ ہو کوئی بھی ہو، کائنات کی ہر شے سے وہ جگہ افضل ہے جس جگہ پر اللہ کے پاک رسول آرام فرما ہے۔ تو یہ محبت فرمایا اتنے دلائل ہونے کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو غور و فکر نہیں کرتے، اس کے باوجود اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتے ہیں اور اللہ کی طرح اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے محبت کرنے کا حق ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اور بعض اسی طرح یہ محبت کے مرکز و محور ہے نا، بندے مومن کے لیے محبت کا جو مرکز اور محور ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے، اس کے بعد وہ جتنی محبت نیچے آتی جاتی ہے، تعظیم اور محبت کا رتبہ نیچے آتا جائے گا، تو سب سے بڑھ کے تو اللہ اور اس کے رسول ہے نا بندے مومن کے لیے۔ تو یہ محبت کا مرجع اور ماوا اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے، بعض لوگ جس طرح کفار کا کہا کہ وہ بتوں کو خدا مان لیتے ہیں، اپنی محبت کا مرکز و محور باطل کو ٹھہراتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مال و دولت ہی کو اپنا مرجع اور ماوا سمجھتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا مال و دولت ہوتا ہے، ان کا دین و مال سب مال و دولت ہوتا ہے، اور مال و دولت سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ باقی ساری محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بعض لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کے معاملے میں بڑے حریص ہوتے ہیں، ایک ایک روپے کے معاملے میں حریص ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود، ارشاد فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، یعنی بندہ ہو تو اللہ کا ہو، درہم و دینار کا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے فرمایا ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، یعنی مال و دولت کا بندہ، جو صرف مال و دولت کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا امتی بننے میں ہی بندے کی فلاح کی کامیابی اور دارین کی کامیابی ہے۔ مال و دولت ہو تو اللہ کا بندہ بن کے ہی اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا جائے۔ تو ارشاد فرمایا لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اور فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر آگے ان کے بارے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، فرمایا یہ ظالم لوگ
یہ جو اللہ کے غیر کو خدا مانتے ہیں، اللہ کے غیر کو الہ مانتے ہیں، اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، فرمایا اگر یہ ظالم لوگ دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے جس عذاب کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو یہ دنیا میں ضرور اقرار کر لیتے ضرور کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کا ترجمہ بڑا مشکل اور دقیق ہے، اور عربی قواعد اور نحوی قوانین کے اعتبار سے اس کی کئی تراکیبیں بنتی ہیں، یعنی وہ علمی بحث ہے، خالصتاً علمی نوعیت کی بحث ہے، اور مختلف صرفی و نحوی تراکیب کے اعتبار سے اس آیت کے جو معنی بنتے ہیں وہ معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا معنی بنتا ہے یہ جو فرمایا نا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ اگر ظالم لوگ جان لیتے، تو پہلا معنی بنتا ہے اگر یہ ظالم مشرکین قیامت کے دن کا عذاب دیکھ لیں تو ضرور جان لیں گے کہ تمام قدرت اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ پہلا ترجمہ اس آیت کا، پہلی ترکیب کے اعتبار سے۔ اور دوسری ترکیب کے اعتبار سے فرمایا اگر ظالم لوگ دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے تو یہ ضرور اقرار کر لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور تیسرا معنی، تیسرا ترجمہ اس کا، اگر مشرکین یہ جان لیتے کہ تمام قدرت اللہ کو ہے نہ کہ ان کے خود ساختہ معبودوں کو، اور ظالموں پر عذاب کی شدت کو جان لیتے، جب قیامت کے دن یہ عذاب کی شدت کا معائنہ کریں گے تو انہیں بڑی حسرت اور ندامت ہوگی۔ اور چوتھا معنی اس کا، چوتھی معنی نحوی اور صرفی نحوی ترکیب کے اعتبار سے فرمایا ظالم اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کی شدت کو جان لیتے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ پانچواں معنی اس کا، اگر قیامت کے دن عذاب کے مشاہدے کے وقت یہ ظالم اپنے عاجز ہونے کو جان لیتے تو ضرور کہتے کہ تمام قدرت اللہ ہی کو ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور چھٹا معنی اس کا فرمایا اگر یہ ظالم دنیا میں عذاب آخرت کو دیکھ لیتے تو ضرور جان لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ اس کے 6 معنی، کیونکہ اس کے اندر اس کا معنی کافی دقیق ہے اس آیت کریمہ کا، تو مختلف نحوی تراکیب بنتی ہیں اس کی، تو اس اعتبار سے جو جتنے معنی بنتے ہیں وہ معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ تو فرمایا اگر یہ ظالم لوگ جان لیں، معنی اس کا کہ اگر یہ ظالم لوگ اس عذاب کو جان لیتے جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے، یعنی یہ بعض ائمہ تفاسیر نے اس معنی کو راجح لی ہے کہ اگر دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے، دیکھ لیتے جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے تو یہ دنیا میں ضرور اقرار کر لیتے، دنیا میں ضرور اقرار کر لیتے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ بڑا شدید ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اگلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 166 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، فرمایا جس دن جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، اذ تبرأ الذین جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی وہ آخرت میں من الذین تبعوا تو آخرت میں پیروی کرنے والوں سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔
استبر الذین، وہ برات کا اظہار کریں گے جن کو یہ دنیا میں جن کی لوگ پیروی کرتے تھے، جن کو پیشوا مانتے تھے، جب وہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو یہ پیشوا بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، جس طرح شیطان کے بارے میں کہا کہ وہ بھی اس دن ہاتھ کھڑے کر دے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں۔ فرمایا استبر الذین اتبعوا، فرمایا جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی وہ آخرت میں پیروی کرنے والوں سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، فرمایا اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے تمام وسائل منقطع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ جن رئیسوں اور سرداروں کے حکم سے دنیا میں مشرکین نے کفر کیا، جب وہ دونوں آخرت کے اندر اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو اپنے متبعین کے کفر سے بری ہو جائیں گے۔ بزاری کا اظہار کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمارے پیچھے یہ خود ہی چلتے تھے، اللہ کا عذاب دیکھیں گے۔ فرمایا جن کے پیچھے چل کے تم اللہ کے غیر کو الہ بناتے ہو، جن پیشواؤں کے پیچھے چل کے، اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کی تم پیروی کرتے تھے دنیا کے اندر، اپنا بڑا مانتے تھے، پیشوا مانتے تھے، باطل کے وہ پیروکار تھے، وہ رئیس تھے، وہ سردار تھے ان کے، جن کے حکم سے یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، بتوں کی وہ ان کے پیچھے چلتے تھے، تو وہ آخرت کے اندر جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے کفر، اپنے اتباع کرنے والے کے کفر سے بری ہو جائیں گے۔ یا گمراہ کرنے والے شیاطین، اس کا ایک معنی یہ، یا گمراہ کرنے والے شیاطین انسانوں سے بری ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا قصور ہے جس نے ہماری اتباع کی، اس کا اپنا قصور ہے جس نے کفر کیا۔ اور ایک قول اس کے اندر یہ ہے کہ ہر گمراہ کرنے والا پیشوا اپنے تابع یعنی پیروی کرنے والے سے بری ہو جائے گا۔ قیامت والے دن ہر پیشوا، اور اس کے اندر چاہے کافر پیشوا ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے منافق ہو، چاہے کوئی نام کا مسلمان ہو، اگر ایسا کوئی پیشوا ہے جس کے پیروی کرنے والے وہ غلط ہے، کافر تو آلریڈی غلط، دین سے ہٹا ہوا، منافق تو آلریڈی غلط، دین سے ہٹا ہوا، اس کے علاوہ بھی اگر دین کے اندر کسی پیشوا نے کوئی ایسی گمراہی ایجاد کی جس گمراہی کے اس کے پیروی کرنے والے اس کے پیچھے چلیں گے، تو وہ پیشوا بھی قیامت کے دن اس کی بھی وہی کنڈیشن ہوگی، جب وہ آئے گا تو شیطان کی طرح وہ پیشوا بھی کہے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک دوسرے، بلکہ اگلی آیت یہ بتا رہی ہے وہ ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے۔ ہر وہ پیشوا جو گمراہ ہوگا اور اس گمراہ کی پیروی کرنے والے لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے، وہ شیطان ہو، وہ کفار ہوں، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی پیشوا ہو، تو وہ قیامت والے دن جب آئے گا تو وہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو وہ اپنی پیروی کرنے والوں سے برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، فرمایا وہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے، وَرَاءَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کے تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے، ان کے وسائل منقطع ہو جائیں گے۔ وسائل سے مراد کیا؟ سبب کا معنی ہوتا ہے وہ رسی جس سے کسی چیز کو کھینچا جاتا ہے، سبب ہوتا ہے نا، سبب کہتے ہیں، سبب لفظ سبب کا معنی وہ رسی جس سے کسی چیز کو کھینچا جائے، اس کو سبب کہتے ہیں۔ اور پھر اس کا اطلاق ہر اس چیز پہ ہوتا ہے جس سے کسی چیز کو کھینچا جائے، سبب کا معنی یہ ہے۔ اور یہاں اسباب سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اسباب منقطع ہو جائیں گے، کہ وہ ایک تو وہ پیشوا ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، اپنے پیروی کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم ان سے بری ہیں، شیطان انسانوں سے بری ہو جائیں گے، گمراہ پیشوا اپنے گمراہی پیروی کرنے والوں کی گمراہی سے بری ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ تو اسباب کا لغوی معنی تو ہے نا رسی جس سے کسی چیز کو باندھ کے کھینچا جائے۔ اب یہاں اسباب سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ دنیا میں جن کے ساتھ کافر مل جل کے رہتے تھے، دنیا میں جن کے ساتھ کافر مل جل کے رہتے تھے وہ اسباب منقطع ہو جائیں گے اس دن،
وہ کام نہیں آئیں گے۔ دوسرا، جن رشتہ داروں کے ساتھ وہ دنیا میں شفقت کرتے تھے وہ شفقت بھی اس دن منقطع ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ کہ جن اعمال کو وہ نیکی سمجھ کر لازمن کرتے تھے اپنی طرف سے کہ یہ نیکی کا کام ہے، تو وہ نیکیاں بھی اس دن منقطع، وہ اسباب بھی منقطع ہو جائیں گے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، آپ سے ایک روایت ہے کہ دنیا کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جو وہ عہد و پیمان کرتے تھے نا، عہد و پیمان کرتے تھے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہر جگہ تیرے ساتھ ہوں گا، جو عہد و پیمان کرتے تھے اور حلف اٹھاتے تھے، تو فرمایا وہ تمام کے تمام اسباب جو ہے نا قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے۔ ان کفار کو وہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ان منافقین کو، گمراہ پیشواؤں کو اس دن وہ کوئی چیز، سارے دنیاوی اسباب جو ہوں گے، عہد و پیمان ہوں گے، وہ کل بروز قیامت منقطع ہو جائیں گے، وہ اسباب اٹھا لیے جائیں گے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں اور جن چیزوں کو وہ نجات کا سبب سمجھتے تھے، آخرت میں وہ سب ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو اور جن چیزوں کو وہ نجات کا سبب سمجھتے تھے کہ ہماری ان کی وجہ سے نجات ہو جائے گی۔ میں نے وہ پیچھے آپ دیکھیں نا، قوم بنی اسرائیل کا ذکر جاری تھا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا نا، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم جواب اپنے دو جو کرو گے۔ تو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز، جناب ہم تکیہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے باپ دادا یا ہمارے پیر و مرشد طاقت والے ہیں، جناب نیک ہے ہماری بخشش کروا دیں گے، اور عمل کی طرف آنا نہیں ہے۔ غلط طریقہ ہے یہ نا، نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ پیر و مرشد بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہے، مرید بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہے۔ وہ جس کا جتنا رتبہ اعلیٰ ہوتا ہے اس کی اتنی سخت جانچ ہوتی ہے۔ تو پھر ہر بندہ بھی مکلف ہے نا، اگر ایک مذہبی پیشوا مکلف ہے شریعت کا، تو اس کا مرید بھی مکلف ہے اتنا ہی۔ اگر کوئی پیر صاحب پہ نماز فرض ہے تو مرید پہ فرض نہیں ہے؟ پیر صاحب صاحب حیثیت ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو مرید پہ بھی فرض ہے، تو مکلف تو سارے ہی ہیں نا۔ تو یہ نجات کا سبب دوسروں کو سمجھ لینا، خود عمل نہ کرنا، یہ یقیناً بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ کی اطاعت کی طرف نہ آنا اور کہنا کہ فلاں میری بخشش کر دے گا۔ اور یاد رکھیں، بڑے بڑے پیشوا گزرے ہیں، وہ ایسے پیشوا گزرے ہیں ایسی اس طرح کے کہ جن کی یہ تعلیم بھی ہے، وہ خود برات کا اظہار کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو دین پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ تو عمل ہونا چاہیے، دین پہ ہونا چاہیے، پیروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہونی چاہیے، وہ فرائض جو واجبات اللہ نے ہم پہ لاگو کیے ہیں ان کو عمل ہونا چاہیے۔ تو ان آیات کا خلاصہ، یہ جو آیت ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو اور جن چیزوں کو وہ نجات کا سبب سمجھتے تھے، آخرت میں وہ سب ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر آگے آیت نمبر 167 میں ارشاد فرمایا، 167 میں ارشاد فرمایا، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا قرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ اب اسی کا اب جو پیروی کرنے والوں ان کا بھی اللہ رب العزت نے قول نقل فرما دیا، اور فرمایا ان کی پیروی کرنے والے، پہلے تو ذکر تھا پیشواؤں کا جن کی پیروی کی جاتی تھی دنیا میں، کفر کے معاملے میں، معصیت کے معاملے میں۔ اب فرمایا وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جو پیروی کرنے والے تھے، کیا کہیں گے؟ لو ان لنا قرۃ، کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا۔ ان پہ وہ پیشوا تو بیزار ہو جائیں گے نا، شیطان بھی بیزار ہو جائے گا، کہے گا نہیں میرا کوئی قصور نہیں، مالک اس نے خود میری راہ کی پیروی کی۔ تو فرمایا پیشوا جب بیزاری کا اظہار کریں گے تو پیروی کرنے والے، پیچھے چلنے والے بھی اس دن کہیں گے وقال الذین اتبعوا، وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی ان کی، لو ان لنا قرۃ، کاش کہ ہمارا دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کرتے جس طرح انہوں نے آج ہم سے بیزاری کا اظہار کیا۔ تو ہم دنیا میں ان سے بیزاری کا اظہار کر دیتے۔
مطلب یہ کہ دنیا کے اندر تو یہ ہماری وجہ سے بڑے بنتے تھے، ہماری وجہ سے نام تھا ان کا، پیشوا بنتے تھے، تو آج اس مشکل وقت میں ہم سے یہ بیزار ہو گئے ہیں، ہم سے بری و ذمہ ہو گئے ہیں، تو وہ کہیں گے کاش ہمیں بھی موقع مل جائے، کاش ہمیں موقع مل جائے، ہم دنیا میں لوٹیں، وہاں جا کر ان سے ایسے ہی بری ذمہ ہوں جس طرح یہ آج ہم سے بری و ذمہ ہو گئے۔ وہ کفار کے پیشوا جو ہوں گے، کافروں کے پیشوا، منافقین کے پیشوا، گمراہوں کے پیشوا، ان کی پیروی کرنے والے بھی آگے اسی طرح ان سے جواب دیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اور ارشاد فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو باعث حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا، باعث حسرت، کہ جس طرح حسرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا وہاں پہ، پیشوا بھی جنمی، انہوں نے اپنے پیروی کرنے والوں سے برات کا اظہار کر، بری و ذمہ ہو گئے، اب یہ بھی جہنمی، اب یہ بھی حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں ہوتے تو ہم ان سے بیزاری کا اظہار کرتے، ان سے بچ جاتے، ان کے کفر سے بچ جاتے، منافقت سے بچ جاتے، گمراہی سے بچ جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے ان اعمال کو حسرت بنا کر ان کے سامنے پیش کریں گے، حسرت بنا کر انہیں دکھایا جائے گا، افسوس کریں گے وہ، کاش ہم دنیا میں ایمان لے آتے، کاش منافقت کو چھوڑ دیتے، کاش ہم برے لوگوں کی پیروی نہ کرتے، کاش کفر کے اماموں کی پیروی نہ کرتے، منافقین کے اماموں کی پیروی نہ کرتے، کاش گمراہوں کے اماموں کی پیروی نہ کرتے، تو وہ جتنے اعمال ہوں گے نا اللہ ان کو ان کے سامنے رکھے گا، ان کی حسرت کے لیے افسوس، لیکن پھر اس حسرت کا مداوع نہیں ہو سکے گا، وہ حسرت اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی، ہائے افسوس کریں گے۔ قرآن حکیم کے دیگر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ان کی اس حسرت کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا وہ نار جہنم سے وما ہم بخارجین من النار، اور فرمایا وہ نار جہنم سے ہرگز نہیں نکلنے والے، وہ جو جہنم کی آگ ہے اس کے اندر سے ہرگز نہیں نکلنے والے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو آخری آیت مبارکہ وَكَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کے دکھائے گا۔ جس طرح میں نے عرض کیا، اب اس کے اندر دو تفسیریں علماء نے کی ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ پہلی تفسیر اس کی یہ ہے کہ کافروں کو جنت دکھائی جائے گی، جنت میں ان کے مکان دکھائے جائیں گے، کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کر لیتے، اللہ پر ایمان لے آتے تو یہ مکان ان کو دے دیے جاتے، پھر وہ مکان مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے ان کے سامنے، اور وہ کافروں کے وارث ہوں گے۔ اس وقت کافروں کو ندامت اور حسرت ہوگی، یعنی یہ وہ فرمایا نا ہم ان کو حسرت بنا کے ان کے اعمال کو ان کے سامنے پیش کریں گے، تو قیامت والے دن جنت بھی دکھائی جائے گی ان کو، فرمایا جائے گا اگر ایمان لاتے تو یہ مکان تمہارے ہوتے، یہ جنت کے محلات تمہارے ہوتے، تم ایمان نہیں لائے، تم نے اطاعت نہیں کی اللہ اور اس کے رسول کی، تو اب یہ مکان تمہارے، ان مکانوں کے ان مسلمانوں میں ان کو تقسیم کیا جائے گا جو ایمان والے ہیں۔ تو اس وقت ان پہ ایسی حسرت، اللہ فرماتے ہیں نا حسرت بنا، باعث حسرت بنا کے دکھائیں گے وہ ان کے اعمال، ان کفر جو ہوگا ایسی ان کو حسرت ہوگی، کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں ایمان لے آتے۔ وجہ کیا کہ ہمیشگی کے لیے خلود نار ان کے لیے ہوگا، ہمیشگی کے لیے جہنم ہوگی نا، تو وہ اتنا پچھتاوا ہوگا، انہیں اتنا پچھتاوا ہوگا کہ پھر جس کا مداوع نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ مفسرین نے فرمائی کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال دکھائے گا، پھر ان کو حسرت و پشیمانی ہوگی کہ انہوں نے کیوں برے عمل کیے اور کیوں نہ اچھے عمل کیے، تاکہ وہ عذاب سے نجات پا جاتے ہیں۔ اور یہی تفسیر جو دوسری تفسیر ہے یہ آیت کے زیادہ مناسب ہے کہ برے اعمال دکھائے جائیں گے، حسرت و پشیمانی ہوگی ان کو کہ انہوں نے برے اعمال کیوں کیے، کیوں نہ اچھے اعمال کیے، کیونکہ ان برے اعمال کی وجہ سے وہ خلود نار کے مستحق بنیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق بنیں گے۔ تو وہ باعث حسرت بنا کر اللہ رب العزت ان کے اعمال ان کو دکھائے گا۔ تو اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے، وہ تو کفار ہیں، ان کا تو ہمیشہ کے لیے خلود نار ہوگا،
لیکن مسلمان کو بھی چاہیے کہ ان آیات طیبات سے عبرت پکڑے اور اپنے آپ کو ایسے رستے کی طرف نہ چلائے کہ کل مرتے وقت اس سے بھی پچھتاوا ہو، جب روز قیامت یا قبر میں جائے تو اسے پچھتاوا ہو، کاش میں نیک بن جاتا۔ اللہ نہ کرے کل بروز قیامت اسے جہنم میں سزا دی جائے، حکم دیا جائے، تو اس وقت وہ پچھتائے کہ کاش میں کچھ دعویٰ کر لیتا، کاش نیک ہو جاتا، کاش اللہ رسول کی اطاعت کر لیتا تو آج مجھے یہ عذاب نہ سہنا پڑتا۔ وقت موت سے لے کے پھر قبر تک، قبر سے لے کے حشر تک، یہ ان منزلوں سے مسلمان نے بھی سامنا کرنا۔ تو اگر گناہ گار ہوگا، فاسق فاجر ہوگا، کبیرہ گناہ کرنے والا ہوگا تو حسرت پچھتاوا اسے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان آیات طیبات کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہوگی ہو، اللہ کریم معافی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔